الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے اللہ چاہے تو سب کو معاف کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے انسان شرک کرے اور توبہ کرے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چوری ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، ڈاکہ زنی ہے، قتل و غارت گری ہے، جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر کے انسان کو جنت میں ڈال سکتا ہے، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں ہے۔ اگر مشرک توبہ کرے بغیر انتقال ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے اس کو غیر اللہ کے نام پہ کرنا۔ مثال کے طور پر سجدہ اللہ کا حق ہے، آپ کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرنا۔ قربانی جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، آپ کسی آستانے پہ جا کے ذبح کرنا۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، آپ کسی اور بابا کے نام پہ نظر مانے، یہ سب باتیں شرک ہوتی ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو شرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اولیاء کے ساتھ شریک کرے، مزاروں کے پاس جائے، درگاہ کو پاس جائے، اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ کتنے مسلمان ہیں جھنڈے کا جھاڑ ہے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں کسی درگاہ کے پاس جاتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں، جیسے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں نظر مانتے ہیں، ایک جانور کو لے جاتے ہیں اور وہ مزار کے پاس جا کے وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، پلاؤ وغیرہ پکاتے ہیں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ ذبح کرنا ہے تو یہاں بھی کر سکتے، یہاں بھی کھلا سکتے تھے۔ وہاں جانے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ان کے نام پہ آپ کر رہے ہیں، یہ سب شرک کے اندر آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر زمین بھر کے تو گناہ کر کے آ، زمین بھر کے تم گناہ لے کر آؤ، لیکن تمہارے گناہوں میں شرک کا گناہ نہیں ہے تو میں چاہوں تو پورے گناہوں کو معاف کر کے جتنے گناہ تم نے کیے تھے اس کے برابر نیکیاں تم کو دے دوں گا، مغفرت تم کو دوں گا۔ جتنا گناہ تم کیے تھے اتنی مغفرت میں تم کو دوں گا، اتنی معافی میں تم کو دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک کو کبھی معافی نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اس کائنات میں نہیں۔ اس لیے جو حضرات شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ روز قیامت کیسے کیسے عاصی، خاطی، گنہگار، خطاکار، سیاکار بخش دیے جائیں گے، محض اس لیے نہیں، محض اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ کیا مگر شرک نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کیا کرے گا؟ سب پر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ بہت سارے گناہگار آئیں گے قیامت کے میدان میں، اللہ سب کو معاف کرے گا مگر شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، حدیث بطاقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ لائے گا، 90 پر 9 گناہ کے دفتر ہوں گے اس کے،
90 پر 9 گناہ کے دفتر رجسٹر ہوں گے، اس کے بھرے ہوئے ہوں گے گناہ۔ اللہ ایک ایک دفتر کو کھولے گا اور بولے گا کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ بولے گا ہاں۔ پھر ایک دفتر کھولے گا، کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ اس طریقے سے 90 پر 9 دفتر کھول کے اللہ بولے گا کیا یہ سب گناہ تو نے کیا ہے؟ بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا اَظَلَمَكَ كَتَبَتَ الْحَافِظُونَ، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کہیں ایسا تو نہیں تیرے اوپر ظلم کر کے ناحق ان سب گناہوں کو لکھ دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے؟ وہ بولے گا نہیں اللہ، فرشتے میرے اوپر ظلم کر کے نہیں لکھے ہیں، یہ سب گناہ میں خود کیا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ سب مجھے یاد ہے، میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ بندہ اقرار کرے گا، پھر سوچے گا بندہ اب میرا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ پورے دفتر 90 پر 9 دفتر گناہ سے بھرے ہوئے۔ گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، پریشان ہوگا بندہ، اتنے گناہ ہیں میرے، اب میرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے 90 پر 9 دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ پھر فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کا ایک دفتر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس بطاقے کو نکالو، اس چٹھی کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ جیسے ہی رکھا جائے گا وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کہ 90 پر 9 گناہ کے دفتر ہلکے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سب پر بھاری نکلے گا، کیونکہ سب گناہ اس نے کیا تھا مگر اس نے شرک نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، توحید تھا اس کے پاس، اس لیے توحید کا کلمہ جب رکھا جائے گا سب پر بھاری ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں جا، اللہ اکبر، جنت میں اللہ اس کو بھیجے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سب گناہ ہیں مگر شرک نہیں اس کے گناہوں میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدہ صحیح کر لو، کون سا بھی چاہے گناہ کر لو، اس کا مطلب یہ نہیں، شرک سے بچ جاؤ، جو چاہے گناہ کر لو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے بندہ جو شرک سے بچا ہے اس کے طفیل میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت دے رہا ہے۔ اب جنت کا مطلب ڈائریکٹ جنت میں جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان جو گنہگار ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، ڈائریکٹ جنت میں جانا کوئی ضروری نہیں۔ اسباب مغفرت جس کے پاس ہوں گے وہ آدمی اللہ کے معافی کا حقدار بنے گا اور سیدھے جنت میں جائے گا۔ جس کے پاس مغفرت کے اسباب نہیں ہوں گے اللہ اسے کیا کرے گا؟ ڈائریکٹ معاف نہیں کرے گا، ڈائریکٹ جنت میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کے گناہوں کی تلافی کے لیے جہنم میں پہلے بھیجے گا۔ جہنم میں پورا گناہ معاف ہونے کے بعد دیکھے گا پورے گناہ معاف ہو گئے ہیں، چونکہ بندے کے پاس سب گناہ تھے مگر شرک نہیں ہے، اللہ کیا کرے گا؟ ایک دن جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں ڈالے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کے پاس شرک نہیں ہوتا ہے ان ڈائریکٹ جنت میں جانا کوئی ضروری نہیں۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے اسباب مغفرت ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس مغفرت کے اسباب نہیں ہیں وہ جہنم میں جا کر ہی جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 بندے ہیں سمجھیے، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عبد الرحمن، دونوں مسلمان، دونوں توحید پرست، دونوں کے پاس شرک نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ دونوں کا یہ فیصلہ کرے گا، عبداللہ کو سیدھے جنت میں ڈالے گا، دونوں مسلمان، دونوں گنہگار، عبداللہ کو اللہ سیدھا جنت میں ڈالے گا اور عبد الرحمن کو پہلے جہنم میں بھیجے گا، گناہوں کی معافی تلافی کے بعد نکال کے پھر جنت میں ڈالے گا۔ کیوں ایسے؟ نعوذ باللہ، اللہ ناانصافی کر رہا ہے کیا؟ نہیں، عبداللہ کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں اس لیے ڈال دیا، پورے گناہوں کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ عبداللہ
وہ اللہ کا بندہ تھا جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی اسے عادت تھی، کسی غلطی پہ لوگوں کو پکڑتا نہیں تھا، گرفت نہیں کرتا تھا، ہر ایک کو معاف کرتے جاتا تھا، ہر ایک کو معاف کرتے جاتا تھا، کسی کی غلطی پہ پکڑ کے سزا نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ قیامت کے دن کرے گا جیسا اس کا معاملہ دنیا میں بندوں کے ساتھ تھا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ ہوگا ویسے اللہ کا معاملہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم عبد الرحمن یہ کیا کرتا تھا؟ بات بات پہ پکڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ سزا دینا، کسی کو معاف نہیں کرنا، ہر ایک سے بدلہ لینا، گالی کا بدلہ گالی، ہر ایک میں بدلہ لینے کے برابر بدلہ لے لیتا تھا، دنیا کے اندر معاف کرتا نہیں کسی کو، خاموش نہیں رہتا تھا۔ اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا، کہے گا دنیا میں تو نے کسی کو معاف نہیں کیا، سب کو برابر بدلہ لیتا تھا، سزا دیتا تھا، قیامت کے دن میرا معاملہ بھی تیرے ساتھ ویسے ہی ہوگا، میں ہر چیز کو پکڑوں گا، ہر ایک کا بدلہ تو یہ جہنم میں دوں گا۔ تو یہی مطلب ہے، جس کے پاس معافی کے اسباب ہوں گے اللہ اسے ڈائریکٹ معاف کرے گا، جس کے پاس معافی کے اسباب نہیں اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ جہنم میں سزا دینے کے بعد ہی جنت میں ڈالے گا۔ سمجھ رہے کیا؟ سلف صالحین کا عقیدہ یہی ہے۔ موحد توحید پرست انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اس کو ہم جہنمی نہیں بول سکتے۔ مسلمان ہے، شرک نہیں کرتا ہے، ہم اسے ہرگز جہنمی نہیں بول سکتے۔ ہاں اتنا بول سکتے ہیں ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، ایسا بول سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے ایک حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، ایک عورت تھی، زناکار عورت، گنہگار عورت، زانیہ، گنہگار، لیکن ایک مرتبہ راستے پہ جا رہی تھی، یہ کتا پیاس کے لیے زبان باہر نکال کے تڑپ رہا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، کتے کو پیاس ایسی لگی، آج کی طرح جگہ جگہ پانی نہیں تھا۔ عورت نے دیکھا کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے بھی ہماری طرح بہت پیاس لگتی ہے۔ عورت کیا کری؟ پانی پلانے کے لیے تلاش کری، کہیں پانی ملتا ہے کیا، تلاش کری تو کہیں کنواں ملا، کنواں ملا مگر بالٹی نہیں ملی، اندر سے پانی کیسے نکالے؟ ہاں مجھے کیا لینا دینا ہے، چلو راستہ بند دیکھتے ہوئے نہیں چلی، بلکہ نہیں کتے کو پانی پلانا ہے، کیا تو بھی ایک کوشش کرنا ہے۔ کیا کری؟ اس زمانے میں چمڑے کے ساکس پہنتے تھے، چمڑے کا ساکس نکالی، اسے کوئی رسی باندھی، اس کو اندر چھوڑی کنویں سے پانی نکالی، دیکھ کتنا کوشش کری کتے کے لیے، نکال کے کتے کو پانی پلائی، جو زبان نکال کے باہر پڑا ہوا تھا، کتا خوشی خوشی پانی پی کے دم ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اس عورت کے سارے گناہ معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا، ڈائریکٹ جنت میں۔ دنیا والے یہی سمجھتے رہے بڑی زانیہ عورت ہے، بڑی فاحشہ عورت ہے، بڑی گنہگار عورت ہے، دنیا والوں کی نظر میں ویسے ہی تھی وہ، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جنتی بن گئی۔ تو کیا پتہ کس کی کون سی نیکی کب اللہ کو پسند آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو دنیا کا انسان، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے فلاں آدمی جہنمی ہے، جو شرک نہیں کرتا اسے جہنمی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر شرک سے کتنا ڈرتے ہیں، شرک سے کتنا ڈرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو میستری بن کے ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے شرک سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، مطلب شرک سے، بت پرستی سے بچا لے۔ سلف صالحین اس واقعے کو ذکر کر کے، اس آیت کو ذکر کر کے لکھتے ہیں وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر تھے، اتنا ڈرتے ہیں شرک سے وہ، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نیک پیغمبر،
ہاں شرک ہمارے نبی کر سکتے کیا؟ لیکن شرک سے ہمارے نبی کتنا ڈرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، جانتے ہوئے اگر مجھ سے شرک ہو جائے، انجانے میں اگر مجھ سے شرک ہو جائے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ نبی اتنا ڈرتے تھے، ہمارے نبی بھی شرک سے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے شرک سے ڈرتے رہیں۔ جہاں بھی شرک ہوتا ہے، شرک کرنے والوں کو نصیحت کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے ہمارے دامن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید پر چلنے، تیرے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔